اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ اس سے قبل اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ ایک فارمولہ بتا دیا اللہ رب العالمین نے کہ جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ تم چاہتے ہو نا کہ تمہارا رب تمہیں یاد کرے۔ اس ایک حدیث پاک میں ہے نا کہ تم مجھے محفل میں یاد کرو گے تو میں اس سے بہتری محفل فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یاد کرے۔ تو فارمولہ بتا دیا، جب تم مجھے یاد کرو گے، میرا ذکر کرو گے، تلاوت کرو گے، نماز پڑھو گے، میری یاد میں لگے رہو گے تو میں بھی تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ آسان طریقہ ہے۔ لیکن اصل یاد پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ دل سے یاد کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کا ذکر دل سے ہونا چاہیے۔ زبان تو اس کی ترجمان ہے۔ زبان سے جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ بھی اچھی چیز ہے، بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کلمہ طیبہ، درود شریف، استغفار وغیرہ، یہ ساری تسبیحات ہے۔ قرآن خود تسبیح ہے۔ قرآن کریم سب سے بڑی تسبیح قرآن ہے، سب سے بڑا ذکر قرآن کریم ہے اور نماز ہے۔ تو لہٰذا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ کر دینا چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ در زبان تسبیح بر زبان تسبیح در دل گاؤ خر۔ زبان سے تو بندہ تسبیح بول رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، در دل گاؤ خر، اور دل میں جناب خیالات میں گدے گھوڑے۔ این چنی تسبیح کہ دارد اثر، یہ کیسی تسبیح ہے، کیا اثر ہوگا اس کا؟ تو لہٰذا اصل جو اللہ رب العالمین کا ذکر ہے وہ دل سے ہونا چاہیے۔ بے شک زبان ترجمان ہے دل کی، لیکن صرف زبان سے زبانی جمع خرچی نہ ہو، مکمل توجہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف انسان متوجہ ہو، دل سے اللہ رب العالمین کا تسبیح بیان کر دینا چاہیے۔ ہاں، لیکن بس اوقات ہو جاتا ہے شیطانی وساوس آ جاتے ہیں دل میں اور انسان کی توجہ مبذول نہیں ہوتی اللہ کی طرف، دنیا کی چیزوں کی طرف مبذول ہے، تو پھر اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، صرف زبان سے کر رہا ہے، مکمل استفادہ حاصل نہیں کر سکتا یہ بندہ، لیکن وقتی طور پر تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے نا۔ تمام اعضاء میں سے زبان تو اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، اس پر بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین ہماری جو عبادات کمزور ہیں، اگر ہم مسلسل یہ عبادات کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں گے کہ ہماری عبادات مضبوط ہو جائیں گی۔ پھر ہم صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی ہم اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار بھی کریں گے اور عبادت بھی کرتے رہیں گے۔ تو یہ پچھلی آیت میں ذکر کے بارے میں فرمایا، اور موجود آیت کریمہ میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کیا کرو۔ یعنی ذکر کے بعد صبر اور نماز، اللہ کو یاد کرو، اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ تم دنیا میں آئے ہی اس لیے ہو اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ اب اس یاد دہانی میں، اللہ کو یاد کرنے میں مصائب آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، اور مختلف قسم کی جناب اذیتیں لوگوں کی طرف سے پہنچائی جاتی ہیں۔ تو پھر کیا کرو؟
تو اس لیے فرمایا پھر تم اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اللہ کی مدد کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ اللہ کو تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے فرمایا 2 فارمولے اللہ نے بتا دیے، 2 قاعدے کلیے بتا دیے کہ صبر کے ذریعے یعنی اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرنے کے لیے 2 چیزیں ہیں، صبر ہے، نماز ہے۔ صبر کیا کریں اور نماز پڑھا کریں، اس سے اللہ رب العالمین کی مدد فوراً مل سکتی ہے تمہیں۔ اب پہلی چیز کیا ہے؟ صبر ہے۔ صبر کیسے کرتے ہیں؟ صبر کے 3 پہلو ہیں بھائی جان، 3 شعبے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو ہم نے صبر سمجھا ہے وہ تو تیسرا شعبہ ہے۔ اصل صبر کیا ہے؟ دیکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ صبر کا جو پہلا شعبہ ہے وہ ہے الصبر عن المعصیہ، الصبر عن المعصیہ نمبر 1، اور دوسرے نمبر پر ہے الصبر علی الطاعہ، اور تیسرے نمبر پر ہے الصبر عن المعصیہ، الصبر عن المعصیہ۔ یعنی پہلا کیا ہے کہ صبر کرو، کس پر؟ الصبر، صبر کرنا عن المعصیہ، نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے، حرام چیزوں سے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، یہ صبر کا پہلا پہلو ہے اور پہلا شعبہ ہے۔ اپنے نفس کو غلط چیزوں سے، حرام چیزوں سے روکنا اور کنٹرول کرنا، یہ صبر کا پہلا شعبہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے الصبر علی الطاعہ، طاعت و عبادت، یعنی عبادات پر اپنے نفس کو مجبور کرو۔ نماز کا ٹائم آتا ہے، فوراً نماز پڑھو۔ روزے کا وقت ہے، روزہ رکھو۔ ذکر و اذکار وقت ہے، اپنے نفس کو مجبور کرو کہ وہ ذکر کرے۔ اور جناب تلاوت کا وقت ہے، نفس کو مجبور کرو تلاوت کرے۔ والدین کی خدمت کا وقت ہے، خدمت پر مجبور کرو۔ تمام جو طاعات ہیں، عبادات ہیں، طاعات و عبادات پر اپنے نفس کو مجبور کرو، یہ صبر کا دوسرا پہلو ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے کہ مصائب، مشکلات، تکالیف، اذیتیں جب آتی ہیں، مختلف انسان پر تکلیفیں، تو ان پر صبر کرو۔ اب ہم نے اس تیسرے شعبے کو تو سمجھا ہے کہ صبر اس کو کہتے ہیں، جو پہلا اور دوسرا شعبہ ہے وہ ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ بھائی پہلے میں کیا کرنا ہے؟ حرام چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے قابو میں رکھنا ہے کہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا، یہ چاہے نفس جتنا بھی کہے، آپ کی خواہش، آپ کی چاہت آپ کو مجبور بھی کرے، لیکن آپ نے اس پہ غلبہ پانا ہے، اپنے نفس کو نیچے دکھانا ہے اور اس کو مجبور کرنا ہے، اس کو کنٹرول میں کرنا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ اور دوسرے نمبر پر طاعت ہے، جیسے بھی اللہ کا حکم آتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے نفس کو مجبور کرو کہ یہ کام کرو۔ اب تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، اب تمہیں ذکر کرنا پڑے گا، تمہیں تلاوت کرنی پڑے گی، والدین کی خدمت کرنی پڑے گی، حسن سلوک رشتہ داروں کے ساتھ کرنا پڑے گا، لوگوں سے اخلاق سے بات کرنی پڑے گی، اپنے غصے کو کنٹرول میں کرنا پڑے گا۔ جتنی طاعات ہیں، عبادات ہیں، ان سب کو اپنے نفس کو مجبور کرنا دوسرا شعبہ ہے۔ اور تیسرا شعبہ ہے مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو اس وقت بھی صبر کرو کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایوب علیہ السلام پر کتنی مشکلات آئیں، صبر کرتے رہے، بادشاہت گئی، خوبصورتی گئی، باغات گئے، مال و دولت ختم، اولاد ختم، سب کچھ صبر کر دیا۔ میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے، ٹھیک ہے، خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہوں۔ اس صبر کی بدولت اللہ رب العالمین نے دوبارہ بادشاہت عطا فرمائی، دوبارہ سرداری عطا فرمائی، دوبارہ حسن و جمال عطا فرمایا، تمہارا اولاد اس سے زیادہ عطا فرمائی۔ تو صبر کرو، یہ ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے صبر سمجھا ہے، باقی 2 چیزوں کو نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دیکھو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا اے الذین جو آمنو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، استعینوا مدد حاصل کرو۔ مدد کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ اللہ کی مدد کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ دوسروں کو پکارنے سے نہیں۔ جیسے ہمارے بہت سے احباب
غلط تعبیر کر کے بتاتے ہیں کہ جناب اگر دوسرے کو پکارنے سے پکارو اس لیے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اگر ہم اس کو پکاریں گے تو وہ ہماری مدد کرے تو یہ شرک نہیں بھائی، شرک ہے، غلط بات ہے، ایسے نہیں کرو، اللہ پھر رب کو پکارا کرو۔ تو اگر یہاں بات ہوتی تو سیدھی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اللہ تعالیٰ تیسری چیز کا بھی ذکر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ والاولیاء والمزارات، اس کا بھی اللہ ذکر فرماتے ہیں، مزارات سے بھی مدد حاصل کرو، بزرگان دین سے بھی مدد حاصل کرو۔ تو اللہ نے کیوں ذکر نہیں کیا بھائی؟ اللہ نے تو صرف ذکر اس کیا کہ مدد حاصل کرنی ہے میرے رب کی، اگر تم نے مدد حاصل کرنی ہے تو صرف صبر کے ذریعے اور صرف نماز کے ذریعے، اور اللہ رب العالمین نے باقی چیزوں کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو پھر اس سے معلوم ہوا کہ جو ہم نے غلط طریقہ اپنایا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے دوسروں سے مدد حاصل کرتے ہیں، یہ شرک ہے، بدعت ہے، غلط ہے، اللہ کو ناراض کرنے کے مترادف ہے۔ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، وہ غلط، کچھ لوگوں کو علم نہیں ہوتا، اللہ ان کو عقل دے، اور کچھ لوگ جناب غلط تعبیر کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، صرف اللہ کی مدد، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا، اور اللہ اپنی مدد کا ذریعہ دو بتائے، صبر کے ذریعے، صبر کے ذریعے تمہیں اللہ کی مدد ملے گی، پکی بات ہے، لیکن صبر ہو نا، وہ صلاح، اور دوسرے نمبر پر نماز ہے۔ اب یہاں بات پھر آ گئی کہ بھئی نماز تو صبر میں آ گئی، صبر کی جو 3 تشریحات کر دی گئیں کہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرو، عبادات پہ اپنے نفس کو مجبور کر دو، اور مشکلات پہ صبر کرو۔ تو یہ جو دوسرے نمبر پر جو عبادات ہے اس پر اپنے نفس کو مجبور کرو، تو نماز بھی تو عبادت ہے، تو اس میں یہ چیز آ گئی، تو پھر اس کو الگ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے اس کو الگ ذکر فرما دیا۔ اور دوسرے نمبر پر نماز کو اس لیے ذکر فرما دیا کہ دیکھو، مثال کے طور پر کہ صبر تم کیسے کر سکتے ہو، نماز کی طرح کرو۔ دیکھو نماز میں کیا ہوتا ہے بھائی، کھانا پینا جائز ہے نا، پانی پی لو، کھانا کھا لو، اور سب کچھ جو حلال چیزیں ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، وہ استعمال کرو، بالکل جائز ہے، کس نے روکا ہے تمہیں؟ کر سکتے ہو، لیکن نماز میں وہ بھی نہ کرو۔ کھانا جائز ہے، نماز میں کھا نہیں سکتے ہو، پینا جائز ہے، نماز میں پی نہیں سکتے ہو، بھئی سلام نہ کرو کسی کو، ایسا نہ آپ نماز میں کھڑے ہو، اللہ اکبر کر دیا، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، اچانک آپ کے والد صاحب آ گئے، آپ کی والدہ آ گئی، آپ کا بھائی بہن کوئی آ گیا، تو آپ کا ابو جان السلام علیکم، او بھائی نماز گئی، وہ ثواب نہیں ہے، گناہ ہے۔ سلام کرنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور نماز کے اندر سلام کرنے سے گناہ ملتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کوئی سلام کرے تو آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں، کہ بچہ شور کرتے آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں، نماز میں کیسے روکیں گے؟ تو دیکھو یہ مثال دی اللہ رب العالمین نے کہ دیکھو نماز معراج، نماز اللہ سے ملاقات ہے، اور اس میں بڑی پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہاں جو اللہ نے کہا ہے اسی طرح کرو، اس کے علاوہ باقی نیکیاں اس نماز کے اندر کر بھی نہیں سکتے ہو۔ ایک یہ وجہ ہے، اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ دیکھیں صلاۃ یہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ ہے۔ تم اللہ کے سامنے جھک جاتے ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہو، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہو، اللہ کے، جیسے حدیث پاک میں ہے نا کہ تم سجدہ جب کرتے ہو تو گویا تم اللہ کے قدموں میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ رب العالمین تو قدم سے تو پاک ہے، لیکن ایسا لگے جیسے تم اللہ کے قدموں کے سامنے پڑے ہوئے۔ تو عام اگر کسی انسان کے قدموں میں پڑتے ہو تو اس کو بھی ترس آتا ہے، تمہاری مدد کرتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین کے قدموں میں جب پڑے رہو گے تو اللہ کیسے مدد نہیں کرے گا؟ تو اللہ نے مثال دی نماز کی کہ بس صبر حاصل کر، صبر کے ذریعے سب کچھ ہوتا ہے، نماز سے بھی ہوتا ہے۔ تو صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہو، اس کے علاوہ تمہاری مدد کسی صورت نہیں کی جائے گی۔ اس لیے سیدھی بات ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری مدد اللہ رب العالمین فرمائیں گے، ضرور فرمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی مدد تمہیں ہر حال میں 100% حاصل ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مدد کے لائق تو بنو۔ مدد جیسے اللہ نے کہا ہے اسی طرح مدد اللہ سے حاصل تو کرو۔ کیسے مدد حاصل کی جیسے بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، بس ان 2 چیزوں کے علاوہ باقی مدد
مددگار کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی مددگار نہیں ہے تو تم مدد مانگو گے تو شرک ہے، غلط ہے، پھر اللہ تمہاری مدد کیسے فرمائیں گے؟ نہیں، بس اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے، صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے، نماز کے ذریعے۔ اور آگے نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب تم صبر کرو گے پھر اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا تو پھر تمہاری ہر چیز قبول بھی ہو جائے گی، اور اللہ جب ساتھ ہے تو پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ کس چیز کا؟ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ رب العالمین صابرین کو اجر عطا فرمائیں گے بغیر حساب۔ کیا مطلب؟ یعنی محشر کے میدان میں اللہ رب العالمین بلائیں گے، صابرین کہاں ہیں؟ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ آؤ صبر کرنے والوں، تو صبر کرنے والے جمع مختلف جگہوں سے اٹھیں گے اور آئیں گے، تو اللہ فرمائیں گے تمہارا اجر اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ تمہارا حساب کتاب آج معاف ہے، اور تم سے حساب کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی صبر کو سمجھنے اور صبر کے صحیح معنوں میں صبر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔